اچھا ویس بھائی، یہ جو عالمی جنگ ہوگی یہ 6 سال تک جاری رہے گی؟ 6 سال تک رہے گی، یا ابھی تو یہ جو روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے یہ تو 2022 میں شروع ہو چکی ہے، اور یہی آگے جا کے عالمی جنگ بن جائے گی؟ تو یہ کیا 6 سال تک جاری رہے گی یا اس سے پہلے ختم ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طاہا ہیں راولپنڈی سے، ان کا سوال ہے کہ عالمی جنگ کے بارے میں، ورلڈ وار 3 کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کتنا عرصہ جاری رہے گی۔ دیکھیں طاہا، اگر ہم اسکیٹولوجیکل ایونٹس کو دیکھیں، ٹائم لائن کو دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب علامات صغریٰ پوری ہو جائیں گی تو پھر علامات کبریٰ آئیں گی، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو پوری بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور ابھی تک ہم نے جتنی ریسرچ کیا الحمدللہ اس کے اوپر ہم بالکل کلیئر ہیں کہ علامات صغریٰ ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اب علامات کبریٰ یا بڑی سائنس کا وقت ہے، اور بڑے سائنس میں سب سے پہلے امام مہدی ہیں، اور امام مہدی کی موجودگی میں ہی یہ ملحمۃ الکبریٰ اور بڑی جنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ وہ لڑی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیڈر اس وقت امام المہدی ہوں گے۔ تو اب یہ کتنے عرصے تک رہتی ہے؟ دیکھیں اس میں امام مہدی کی ان کی ایک پوری ٹائم لائن آتی ہے کہ علامات صغریٰ کے بعد امام مہدی، اور امام مہدی کا دور کتنا عرصہ رہے گا؟ حدیث شریف میں 7 سال تک آتا ہے، اور کچھ جگہ پہ 9 سال کا بھی آتا ہے۔ تو اگر امام مہدی کا دور 7 سال کا ہونا ہے یا میکسیمم 9 سال کا ہونا ہے، تو اس میں سے 6 سال اگر جنگ میں لگ جائیں تو وہ جو امن کا دور ہے وہ کب ہوگا؟ دراصل جو 7 سال ہیں وہ امن کا دور ہوگا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا، اور کوئی بھی غمگین یا پریشان نہیں رہے گا، اس قدر خوشحالی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ 6 سال یہ جنگ رہے اور اس کے بعد 7ویں سال جو ہے 1 سال یا 2 سال یا میکسیمم 3 سال امن رہے، بلکہ یہ امن 7 سال رہے گا۔ اور دوسری روایات میں جو آتا ہے کہ جب قیامت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ ایسے ایک دوسرے کے پے در پہ ظاہر ہوں گی کہ جیسے تسبیح یا کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور وہ دانے پے در پہ فوراً ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں، فوراً واقعات ہونے لگ جاتے ہیں، اس طرح سے ہوگا۔ تو یعنی علامات صغریٰ کے فوراً بعد کبریٰ، اور کبریٰ میں بھی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی فوراً ساتھ جڑے ہوئے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی کہ بہت ٹائم نہیں لگے گا امام مہدی کو گورنمنٹ میں آنے میں، ٹیک اوور کرنے میں۔ تو اب یہ جو مختلف کافی لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں، غالباً میری تو زیادہ سٹڈی نہیں ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے اوپر یا اس طرح کی جو لوگوں نے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں، لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے بھی تو اس کی 2 ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور کتنے منتھ سے وہ چل رہی ہے، اگر یہاں سے آپ شروع کریں ورلڈ وار 3 کا سٹارٹ، تو آپ کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اپروکسیمیٹ کیلکولیشن ہے، وہ جا کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے 2027 میں، اور پھر اس میں وہ جنگ بھی ہونی ہے 4-6 ماہ کا، وہ لگا لیں تو یہ تقریباً کوئی 6 سال بن ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ میں جو امام مہدی کے دور میں ہو رہی ہیں وہ میرے خیال میں میکسیمم 6 ماہ کی جنگ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ چیز نہیں جا سکتی۔ تو یا تو وہ 6 ماہ کا ذکر کیا انہوں نے، یا پھر اس ٹوٹل 6 سال کا ذکر کیا جو آج سے شروع ہو چکی ہے۔ تو ان اینی کیس ایک ہی ٹائم لائن بنتی ہے کہ 2027 میں یا 28 کے شروع میں جب امام مہدی اوتھ لیں گے، بیعت کریں گے، تو اس کے بعد چند ماہ تک جنگیں وغیرہ چلیں گی، لیکن پھر پوری دنیا میں امن و سکون ہو جائے گا۔ یہ ٹائم لائن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ہے، باقی اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معاملہ کیسا ہوگا۔ لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو عالمی جنگ چھڑے گی، ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، جس کو تہذیبوں کو ٹکراؤ کہا جاتا ہے، آرمیگڈن کہا جاتا ہے، اس میں ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور ہر ایک یہی سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں، اور اس کا میدان جنگ عرب کی سرزمین ہوگی، فرات کے کنارے جنگ لڑی جائے گی، مدینہ اور مکہ ویران ہو جائیں گے، اور لوگ جنگلی جانور وہاں پھریں گے، اور لوگ سوچیں گے یہاں پر کبھی کوئی آباد بھی تھا۔ اگر پرندہ بھی کوئی اڑتا ہوا وہاں سے گزرے گا تو وہ جنگ کی زد میں آ جائے گا اور نیچے جا کر گرے گا، اور اس قدر وہ تکلیف دہ امر ہوگا کہ وہ ساری کی ساری آبادیاں اس میں کام آ جائیں گی، ساری کی ساری آبادیاں اس میں تباہ ہو کر رہ جائیں گی، اربوں انسان، کروڑوں انسان
ہم محمد قاسم بن عبد الکریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فیوچر ایونٹس اور خواب اور ہدایات ملتی رہتی ہیں. ان کے ڈریمز میں دکھایا گیا ہے کہ 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غزوہ ہند میں مارے جاتے ہیں. ادھر سائڈ ملا لیں, کچھ شہید ہوتے ہیں, کچھ مارے جاتے ہیں. اور اگر یہ صرف غزوہ ہند ہندوستان پاکستان کا ہی معاملہ ہے تو آپ پھر وہاں نکالیں, وہ تو شاید عرب تک بات پہنچ جائے. لیکن اگر غزوہ ہند کو آپ عالمی جو جنگ ہے اس کے ساتھ شامل کر لیں تو پھر بھی 80 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے. 1 ارب کے قریب دنیا کی آبادی کا مارا جانا اس معاملے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا, اتنی بڑی جنگ, اتنی بڑی کلنگ کسی بھی صورت میں پہلے ہسٹری میں نہیں ہوئی ہے سوائے طوفان نوح کے. تو اس معاملے میں بتانے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ مشکل وقت آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, تاکہ ہم امام مہدی اور ان کے اولین ساتھیوں میں ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم فتنے کا شکار ہو جائیں. میں اور آپ, ہمارے بچے, ہماری فیملیز, ہمارے خاندان, اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ نہ ہو کہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اور امام مہدی کے جو ساتھی ہوں گے, اولین ساتھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہی کو توفیق دے گا کہ وہ پھر دجال سے بھی محفوظ رہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل خیر میں سے رکھے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.